اسلام کے نظام زکوٰۃ کو اقتصادیات اور معاشیات اکنامکس کو اگر آپ دیکھیں اور پڑھیں تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ دین اسلام نے انسانیت کے لیے ایسا معاشی اور اقتصادی حل بتایا ہے کہ امت کے امراء سے، امیر لوگوں سے پیسہ لیا جائے اور امت کے غرباء پہ خرچ کیا جائے، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے۔ اور اس کی برکت اگر آپ نے دیکھنی ہے، یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم میں سے جو ذمہ دار بنایا جاتا ہے وہ پیسے کا غلط استعمال کرتا ہے۔ زکوٰۃ کمیٹیاں تو بنی، بڑے بڑے لوگ چیئرمین بنے، چیئرمین زکوٰۃ کمیٹی، لیکن افسوس کہ وہ زکوٰۃ مستحق لوگوں تک پہنچ ہی نہیں سکی۔ وہ رشتہ داروں میں، سجنوں بیلیوں یاروں میں زکوٰۃ بڑھتی رہی، نتیجہ یہ نکلا کہ غریب روٹی کے لیے ترس رہا ہے، امیر سے امیر تر بندہ ہو رہا ہے، امیروں کو زکوٰۃ مل رہی ہے۔ لیکن اگر نظام زکوٰۃ کو مینوعاً شریعت کے تقاضوں کے مطابق اگر رائج کر کے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اگر اس بات کو سمجھنا ہے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور حکومت میں دیکھ لیجیے، حکومت کے کارندے زکوٰۃ لے کر چوک میں کھڑے ہو کر اعلان کرتے تھے چوکوں میں کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک، صبح سے ظہر تک، ظہر سے عصر تک فلاں چوک میں، فلاں بازار میں زکوٰۃ بٹے گی، تقسیم ہوگی، جس نے زکوٰۃ لینی ہے وہاں آ کے زکوٰۃ اپنی وصول کر لے۔ وہ عمال زکوٰۃ کے تھیلے بھر کے لے جاتے تھے تقسیم کے لیے، شام کو اسی طرح تھیلا بھرا ہوا واپس لے آتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی تمہیں تو زکوٰۃ کے پیسے دیے تھے، بانٹ کے آؤ، تقسیم کرو، تم واپس لے آئے ہو۔ انہوں نے کہا جی اعلان پہ اعلان کیا ہے، کوئی زکوٰۃ لینے والا ہی نہیں ملا۔ زکوٰۃ لینے والا کیوں نہیں ملا؟ کیوں نہیں ملا؟ اس لیے کہ جس کو کہتے تھے کہ زکوٰۃ بٹ رہی ہے لے لو، تو لوگ آگے سے جواب دیتے تھے ہم خود زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم کیوں لیں؟ ہم تو خود زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہم کیسے زکوٰۃ لے لیں؟ یہ اصل میں کچھ روح ہوتی ہے نظام کی۔ یہ ساری خرابیاں ہماری سوچ، ہماری فکر غلط ہو گئی، جس نے ہمیں تباہ کر دیا۔ یہ ہے دین اسلام کی پاکیزگی اور طہارت کہ زکوٰۃ جب تقسیم ہوتی تھی لینے والا کو نہیں ملتا تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے، اسی طرح زکوٰۃ واپس آ جاتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کا معاشی نظام اور اقتصادی نظام اگر صحیح معنوں میں رائج کیا جائے تو کوئی غریب نہیں رہتا، ہر کوئی خوشحال نظر آتا، ہر کوئی خوشحال، اللہ کا شکر کرتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے، کسی کے محتاج نہیں ہے، کسی سے لینے نہیں پڑتے۔ پھر بیت المال کا نظام تھا، یہاں بیت المال تو یہاں بھی بنے، لیکن اس کا عشر، میں خود ڈسٹرکٹ کمیٹی کا ممبر رہا ہوں، بیت المال کا میں نے ریزائن کر دیا تھا کہ اس لیے کہ میں نے خود دیکھا کہ جتنی بدعنوانی وہاں ممبران کرتے ہیں، اس سے کہا، میں نے کہا میں تو اس کمیٹی میں نہیں چل سکتا۔ آپ دیکھیں کہ بیت المال کے جو پیسے لینے کے لیے لوگ آتے تھے وہ گاڑیوں پہ آتے تھے، ایک آدمی لینڈ کروزر پہ آ رہا ہے اور بیت المال سے پیسے لے رہا ہے قرضہ کہ میں غریب آدمی ہوں، مجھے کچھ ہیلپ چاہیے۔ اس فارم فل کر کے اس میں سارے ممبر سائن کرتے تھے تو پیسے ملتے تھے۔ میں نے سائن کرنے سے انکار کر دیا، میں نے کہا اس کو پرسنلی میں جانتا ہوں، اس آدمی کو امیر ترین بندہ ہے اور 50,000 قرضہ لے رہا ہے کہ میں غریب آدمی ہوں، میرا کاروبار کوئی نہیں۔ تو یہ بگاڑ ہم نے خود پیدا کیا۔ دین اسلام تو ایسا بابرکت نظام ہے، اسی لیے فرمایا کہ ہمارا دیا ہوا ہمارے راستے میں خرچ کرو۔